اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اسی کی عبادت کرتے ہو، مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کی نفی کرتے ہو اور محض خدا کی خاطر اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہو، اپنی ساری طاقتیں اس کے حضور سر بسجود کر دیتے ہو، تو اس صورت میں پھر غیر اللہ سے ایک قسم کا انقطاع ہو جائے گا۔ تبتل کے ایک معنی یہ بھی ہے، یا تبتل کے زیادہ تفصیلی معنی اور گہرے معنی یہ بھی ہیں، یعنی بیک وقت دنیا سے علیحدگی، مگر اس کے باوجود دنیا سے تعلقات، اور جس رزق کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، انسان کما کیسے سکتا ہے اگر وہ دنیا میں پڑھ کر اس کے کام نہ ادا کرے۔ تو بہت ہی دلچسپ تعلقات ہیں یہ اس آیت میں شکر کے، اور پچھلی آیت جو بیان کی تھی میں نے پڑھی تھی تبتل اللہ کے۔ اگر تبتل اللہ کا یہ مطلب ہوتا کہ تمام دنیا کے کاروبار سے ہٹ کر بے نیاز ہو کر تم خدا ہی کی طرف کلیتاً ہو جاؤ، جھک جاؤ، تو رزق کہاں سے آئے گا جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے؟ اگر دنیا سے تعلقات ٹوٹنے کا مطلب ہے کاروبار، زندگی کے کاروبار سے الگ ہو جاؤ، تو پھر تو انسان اس قابل ہی نہیں رہتا کہ خود کچھ کھا سکے یا خود اپنے بیوی بچوں کو کچھ کھلائے۔ تو کون سی طیبات ہیں جو اسے حاصل ہوں گی؟ آسمان سے تو نہیں اتریں گی وہ اس طرح کہ چھپر پھاڑ کے اس کو کھانے مل رہے ہوں، مگر یہ طیبات آسمانی سے اترتی ہیں۔ ایک عارف باللہ کو دکھائی دیتا ہے کہ خدا ہی نے سب کچھ اتارا ہے، ان معنوں میں آسمان سے اترتی ہیں، مگر دنیا سے منہ موڑ کر الگ بیٹھنے والے کے لیے آسمان سے کچھ نہیں اترا کرتا۔ اور دنیا سے ان معنوں میں منہ موڑنا تبتل نہیں بلکہ تکبر ہے، کیونکہ تکبر ان معنوں میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جب دنیا سے تعلق قطع کر لیا ہے تو اللہ کا فرض ہے کہ وہ مجھ پر اتارے اور جس طرح بھی ہے میرا رزق چلائے۔ اللہ کا فرض نہیں ہے۔ تبتل خدا کی خاطر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا نے جو کارخانہ قدرت جاری فرمایا ہے اس سے انسان مستغنی ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ کارخانہ قدرت سے انسان بے نیاز ہو تو یہ تکبر ہے۔ اس لیے اللہ کے سارے پاک بندے دنیا کے کاروبار ضرور کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا سے ایک تعلق تو رہتا ہے جو کاٹا جا ہی نہیں سکتا۔ اگر کاٹو گے تو یہ تکبر ہے، یہ تبتل نہیں ہے۔ یہ مضامین ہیں جن کو یہ دونوں آیات کلیتاً گھیر رہی ہیں، یعنی وہ آیات جس کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، 173 البقرہ آیت 173۔ اب اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں پڑھتا ہوں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تبتل پر دلالت کر رہا ہے۔ آپ نے کیا تبتل کیا، کس طرح دنیا سے کاٹے گئے، کس طرح خدا کی طرف الگ ہوئے۔ اس اقتباس کو پڑھ کر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو ہر طرح سے کلیتاً چھوڑ دینے کا نام تبتل ہے، اور اس شبہ کے ازالے کی خاطر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی بعض دوسرے اقتباسات میں نے اس کے بعد رکھے ہیں تاکہ وہ پڑھ کر اس تبتل کے تصور سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے۔ ریویو آف ریلیجنز جلد اول صفحہ 178 پر
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرمان درج ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدا میں گم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کے وجود میں نفس، مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا۔ اگر نفس کا اور اسباب کا، جن اسباب کو اختیار کرنے کے ذریعے انسان کو رزق ملتا ہے اور اس کے مطالب حل ہوتے ہیں، ان کا اور مخلوق کا، خدا تعالیٰ کی مخلوق کا بھی کوئی حصہ نہیں رہا۔ اگر یہ ظاہری لفظوں پر محمول مطلب لیا جائے تو تبتل کا وہ مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں دوسری جگہ، بالکل باطل ٹھہرے گا، اور اللہ اور اس کے بندوں کے کلام میں کبھی تضاد نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے میں نے اسی مضمون کی وضاحت کی خاطر، یعنی مزید وضاحت کی خاطر، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آج کے خطبے میں سنانے کے لیے رکھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، انسان کا کمال بھی یہی ہے، انسان کا کمال بھی یہی ہے، اور جب لفظ کمال کہا جائے تو سب سے اول نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ انسان کامل بھی وہی تھے اور کمال بھی انسان کامل ہی نے دکھایا تھا۔ تو انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے، یعنی یہ مضمون عام بھی ہے، تمام انسانوں پر یکساں چشمہ ہو رہا ہے، اس کی نفی نہیں، مگر اس میں جو مرکزی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موجود ہے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے اقتباسات میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے۔ وہ ٹٹو کس کام کا ہے جو بر وقت بوجھ لادنے کے بیٹھ جاتا ہے؟ جب بھی اس پر بوجھ ڈالا جائے اس وقت بیٹھ جاتا ہے، جب بوجھ اتار دیا جائے تو خوب دوڑتا پھرتا ہے، اور جب خالی ہو تو خوب چلتا ہے۔ وہ قابل تعریف نہیں۔ یہاں کون سا بوجھ ہے جس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ خدا کے ذکر کی خاطر ان معنوں میں ہلکا ہو جانا کہ وہ دنیا کی ذمہ داریاں جو اللہ ہی نے اس پر ڈالی ہیں وہ اتار پھینکے اور پھر گویا ہلکا پھلکا ہو کے اللہ کی طرف دوڑے، یہ ہرگز تبتل نہیں۔ یہ اس ٹٹو والی بات ہے جس پہ جب بوجھ ڈالو بیٹھ جائے گا، جب اتار دو گے تو چل پڑے گا۔ پھر فرمایا، وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بات واضح ہو گئی ہے۔ وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے، وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے۔ یہ ہے تبتل۔ ساری ذمہ داریاں دنیا کی سر انجام دے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں بھی پوری طرح ادا کرے، لیکن جہاں ان کا اللہ کی محبت سے ٹکراؤ پیدا ہو، وہاں ان ذمہ داریوں کو اتار پھینکے اور اللہ کی محبت کو اختیار کر لے۔ اس مضمون کو مزید واضح فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اس کی مثال خود دنیا میں موجود ہے
کہ تاجر اور ملازم لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت عمدگی سے پورا کرتے ہیں، پھر بھی بیوی بچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا کے شریف لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں، مگر جو شریف نہ ہوں وہ تو یہ کام نہیں کرتے، اور آج کل ان کی اکثریت ہے، وہ دنیا کمانے میں اتنا محو ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر دنیا کماتے ہیں، نہ کہ بیوی بچوں کے حالات سدھارنے کی خاطر، اور نتیجتاً جس حد تک ان سے ممکن ہو بیوی بچوں سے الگ ہی رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ مفہوم داخل ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں وہ یہ کرتے ہیں، اس لیے دین میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے لیے جو محنت کریں، مقصد اعلیٰ یہی ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ دنیا کے کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس طرح کماؤں، اس لیے میں ایسے کماتا ہوں، ورنہ اگر میں ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسمان سے کوئی رزق نہیں اتارے گا۔ یہ مضمون ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے وہ مخلص احمدی جو یہ مضمون سنیں گے تو خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ سارا کاروبار چھوڑ کے نہ گھر بیٹھ جائیں۔ اگر وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو دین کے کام کون چلائے گا؟ ایسا ہی ایک انسان ان تمام مشاغل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر بڑی عمدگی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے کہ زراعت والا زراعت کو اور تجارت والا تجارت کو، ملازمت والا ملازمت کو اور صنعت و حرفت والا اپنے کاروبار کو ترک کر دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو ان کی تجارت، نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سودا یعنی دنیا کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ معاملہ ہو، دست بکار دل بیار والی بات ہو کہ کام تو ہاتھ پر ہے اور دل یار کی طرف ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی تاجر اور کاروبار کرنے والے کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور دنیا میں بھی احمدی کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان دفتر میں بیٹھا کام ترک کر دے، کوئی پوچھے اس سے کیا کر رہے ہو کہ جی میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں، کوئی پاگل میں نے تمہیں روٹی دی ہے، رزق دیتا ہوں اس وجہ سے کہ تم نے میرا کام کرنا ہے، اگر اس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے تو گھر جاؤ، چھٹی کرو۔ تو یہ تو انتہائی بے وقوفی ہوگی اگر یہ طریقہ کار جماعت اختیار کرنا شروع کر دے تو ساری جماعت نکمی ہو کے گھر بیٹھ جائے گی۔ اس کا بالکل برعکس مضمون ہے، دست بکار دل بیار۔ یہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے۔ اور جو دست بکار رکھتا ہے اور دل بیار رکھتا ہے، اس کا دست بکار ہونے میں جو مرتبہ اور مقام ہے وہ دنیا میں دست بکار ہونے والے سے بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ جب ہر لمحہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ جو کام کسی کا کرو امانت سے کرو، جو تمہیں دیا جائے اس کا پورا بدلہ اتارو،
اس کی پوری قیمت ادا کرو. اگر یہ کر رہا ہے تو جوں جوں اللہ کی طرف خیال جاتا ہے ساتھ ہی اس کے کام کی ذمہ داری کی طرف بھی خیال بڑھے گا، وہ کم نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں احمدی ملازمین اور کاروبار کرنے والوں کی قیمت اور قدر دنیا کی نگاہ میں بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور ایسے معاملات اکثر میرے سامنے آتے رہتے ہیں. بعض نوجوانوں نے بتایا کہ جب ہم شروع میں انٹرویو دے رہے تھے تو انٹرویو لینے والے نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی، مگر چونکہ کامیاب ہو گئے تھے اس لیے ہمیں ملازمت دے دی. لیکن جب ملازمت کے بعد انہوں نے دیکھا مالکوں نے کہ بے حد ذمہ داری سے کام کرتا ہے یہ شخص، ایسی ذمہ داری سے کہ اور کوئی نہیں کرتا ایسا، تو دن بدن ہماری قدر بڑھتی رہی اور اس کے نتیجے میں ہمیں ترقیات بھی جلد جلد ملنی شروع ہو گئیں. یہ جو مضمون ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے. جماعت احمدیہ عالمگیر پر برابر اطلاق پا رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تبتل کے نتیجے میں آپ کے رزق کم نہیں ہوئے بلکہ بہت بڑھ گئے ہیں. یہ تبتل ہے جس کو اختیار کیے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اموال میں بہت برکت پڑے گی. اور جو اس طرح اللہ کے ذکر سے اموال بڑھیں وہ تو ویسے ہی بابرکت ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا رہتا نہیں، اللہ اس تھوڑے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. بس یہ خدا کی راہ میں برکت کا مضمون ہے. فرمایا تاجر اپنے کاروبار تجارت میں اور زمیندار اپنے امور زراعت میں اور بادشاہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر، غرض جو جس کام میں ہے اپنے کاموں میں خدا کو نصب العین رکھے اور اس کی عظمت اور جبروت کو پیش نظر رکھ کر اس کے احکام اور اوامر و نواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کرے. محاورہ ہے اللہ سے ڈر اور سب کچھ کر. تو یہ محاورہ آپ نے استعمال فرما کر اس محاورے کے صحیح معنی بھی ہمیں سمجھا دیے. بعض جہلاء اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور پھر جو مرضی کرتا چلا جائے، ہر قسم کی بے حیائیاں، ہر قسم کی فسق و فجور میں مبتلا ہو جا، اور یاد رکھنا اللہ سے ضرور ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرنا کیسا ہوا اگر خدا کے احکامات کی نافرمانی واضح طور پر ہو رہی ہے اور انسان اس کے نتیجے میں حیا کی بجائے بے حیائی میں بڑھ رہا ہے، تو اسے اللہ سے ڈرنا نہیں کہتے. مگر بعض صوفیاء نے یہ بھی معنی لیا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کو بہکا دیا ہے. اللہ سے ڈر کا مطلب ہے اللہ کا حقیقی خوف رکھ اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کر، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس کے احکام اور اوامر و نواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کر. اس دائرہ کار کے اندر تمہیں کھلی چھٹی ہے، مگر اوامر و نواہی کے دائرہ کار کے اندر چھٹی ہے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے کشادگی اختیار کرو، لذتیں دنیا کی جس حد تک خدا جائز قرار دیتا ہے وہ حاصل کرو، وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہوگا.